آج مسلمان گناہ کر رہا ہے، یہ امت گناہوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی ہے۔ ہم جب دولت کماتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ حرام و حلال میں فرق کریں۔ ہم جب موبائل پر پکچر دیکھنے لگتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہم جب زبان سے کچھ بولتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو ہم نے کس کو کیا بولا ہے، ہم بول کے بھول جاتے ہیں، مگر خدا کا فرشتہ لکھنا نہیں بھولتا، وہ کل نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کر لے گا۔ بتاؤ بھاگ کے کہاں جاؤ؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج اس یقین کو دل میں بٹھاؤ کہ میں دنیا میں جو کروں گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا، تو اس کی برکت سے اللہ میدان محشر میں آپ کی اور ہماری مدد کرے گا۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، کل صبح شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جب کلین شیو کرنے کا ارادہ ہو تو یہ سوچ لینا آج جو کر رہے ہو کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ نبی کی سنت کو ہاتھوں سے کھرچ کے نالیوں میں بہانے والے بتاؤ خدا کی پکڑ سے کیسے بچے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہمیشہ زندگی کے ہر قدم پر گناہ سے اور حرام سے بچیں گے، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرو، تمہارا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہ تو نے اس دنیا میں کوئی چھوٹا سا عمل کیا، کتنا چھوٹا؟ اتنا چھوٹا کہ رائی کے دانے کے برابر ہے، اور وہ رائی کا دانہ کہاں ہے؟ وہ زمین میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ وہ رائی کا دانہ کہاں ہے؟ آسمان کے گوشوں میں، نظروں سے اوجھل ہے۔ چھوٹا سا عمل رائی کے دانے کے برابر، اور وہ رائی کا دانہ بھی زمین میں کہیں دفن ہے، آسمان میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ اے میرے بیٹے یاد رکھنا، کل قیامت کے دن تیرا رب تیرے اس چھوٹے سے عمل کو بھی تیرے سامنے پیش کرے گا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اپنے بیٹے سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے جب دنیا میں کچھ کر، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا، یہ سوچ کے کر کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر عمل کو کرتے وقت ذہن میں یہ بٹھا کہ آج جو کروں گا کل حساب دینا پڑے گا۔ جب آنکھ سے کچھ دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کل حساب دینا پڑے گا۔ جب کان سے کچھ سن تو یہ سوچ کے سن کل حساب دینا پڑے گا۔ جب زبان سے کچھ بول تو یہ سوچ کے بول کل حساب دینا پڑے گا۔ جب حلق سے کوئی لقمہ اتار تو یہ سوچ کے اتار کی حساب دینا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر انسان کے دل میں حساب کا یقین بیٹھ جائے تو بتاؤ وہ گناہ کر سکے گا؟ اگر اس کو یقین ہو کہ میں آنکھ سے جو دیکھ رہا ہوں اس کا حساب دینا پڑے گا تو کبھی وہ آنکھوں کا مس یوز کر سکتا ہے۔ اگر یقین ہو کان سے جو سن رہا ہوں اس کا حساب دینا پڑے گا تو کان کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ جو بول رہا ہوں اس پر میری پکڑ ہوگی تو غلط بات بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت یہی کرتے ہیں کہ اے بیٹا دنیا میں زندگی گزار اس یقین کے ساتھ کہ آج جو کچھ کرے گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے گا خدا اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے گا خدا اس کو نیک راستے پر چلنا اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اور جس کے دل سے حساب کا یقین نکل گیا تو یاد رکھو اس میں اور جانور میں پھر کوئی فرق نہیں۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے بہتر ہدایت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔
جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی اس کے دل میں قرآن کی بھی محبت ہوگی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور بے عزت اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے، کیونکہ اللہ کے کلام سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں دکان پر جانے کا ٹائم ملتا ہے، کھیت پر جانے کا ٹائم ملتا ہے، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے کا ٹائم ملتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں اگر ٹائم نہیں ملتا تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اس سے بڑی بدنصیبی امت کی اور کیا ہوگی کہ اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے لیکن ہمارا تعلق اس سے ٹوٹ چکا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو گھر میں سجا کے رکھ لو، ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پر نظر پڑے اسے چوم لو، سر پر رکھ لو، قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ یہ ہماری بھول ہے۔ قرآن کریم گھروں میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں اترا، قرآن کریم چومنے اور سینے سے لگانے کے لیے نہیں اترا۔ قرآن تو اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے بندے قرآن کو پڑھ کر اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، اس کو سیکھنے کا ٹائم نہیں، اس کو سمجھنے کا ٹائم نہیں، تو بتاؤ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ آج میں ایک اپنے دل کا دکھ اور درد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک گھٹنا ہوئی۔ میں ہندوستان کے ایک شہر کلکتے میں تھا جسے اب کولکاتہ کہا جاتا ہے۔ ایک بڑی مسجد ہے وہاں، اس میں بیان ہو رہا تھا۔ سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، سفید داڑھی کا، بڑی عمر کا آدمی۔ دعا ہو گئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مسجد کے سامنے میرا گھر ہے، تھوڑی دیر کو میرے گھر میں چل۔ میں نے بہت منع کیا، وہ نہیں مانی، میں اس کے گھر چلا گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں بہت دور سے یہاں آیا ہوں کاروبار کرنے کے لیے، مگر میرا کاروبار اور بزنس چل نہیں رہی، دعا کر۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، مگر تم ایک کام کرو۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا قرآن کریم میں 29ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ مزمل، اس کو ایک مرتبہ صبح کو پڑھو اور ایک مرتبہ شام کو، اور دعا کیا کرو اللہ اس سورت کی برکت سے مجھے رزق حلال عطا فرمائے، تو تمہارا کاروبار چل پڑے گا۔ میں یہ کہہ کے اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا وہ پھر آدمی میرے پاس آیا، بوڑھا آدمی سفید داڑھی، اور کہنے لگا مولانا صاحب میرے کاروبار کے لیے دعا کر دے۔ میں نے کہا میں دعا کروں گا، مگر جو سورت تمہیں پڑھنے کو بتائی ہے وہ آج سے ہی شروع کر دو پڑھنا۔ تو وہ میرے کان کے بالکل قریب آتا ہے اور میرے کان سے اپنا منہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میرے دل کو دھکا لگا کہ یہ شخص بوڑھا ہو گیا، بالکل موت کے قریب پہنچ گیا ہے، آج بھی اس کو فکر ہے تو اپنے کاروبار کی فکر ہے، قرآن کو پڑھنے کی کوئی فکر نہیں۔ یہ حال ہے امت کا، بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ آؤ طے کریں کہ ہم قرآن پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ بندے اسے پڑھ کر کے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔
میں قرآن کی تعلیمات کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر میری شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو، وعدہ کرو کہ جو آپ سنیں گے زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا حکیم لقمان کا، کیوں بھائی نام سنا ہے؟ کچھ حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے نبی تھے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ولی تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایک کمال عطا کیا تھا، اور وہ کمال یہ تھا کہ ان کی زبان سے لوگوں کے فائدے کی باتیں نکلا کرتی تھی۔ لوگ دور دور سے ان کی محفل میں آ کے شریک ہوتے، ان کی باتوں کو سنتے اور اپنی زندگی کو سدھارنے میں کامیاب ہو جاتے۔ حضرت لقمان نے موت سے کچھ پہلے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی، وہ نصیحتیں بہت قیمتی نصیحتیں، ہیرے اور جواہرات ہیں اس میں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو موت سے کچھ پہلے جو نصیحتیں کی تھیں وہ کتنی پاورفل ہیں، کتنی قیمتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ لقمان نے موت سے پہلے جو نصیحتیں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو کی تھیں، اللہ نے ان نصیحتوں کو جوں کا توں قرآن کریم میں ذکر فرما دیا۔ گویا اللہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ نصیحتیں صرف لقمان کے بیٹے ہی کے لیے مفید نہیں ہیں، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے مفید ہے۔ تو جب تک قرآن باقی رہے گا اس وقت تک لقمان کی ان نصیحتوں کو پڑھا جاتا رہے گا، ان پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ وہ پوری ایک سورت ہے سورہ لقمان، اس میں تقریباً 1 صفحے پر مشتمل یہ نصیحتیں ہیں۔ اگر میں ان تمام نصیحتوں کو ذکر کروں تو یہ ایک رات کافی نہیں ہوگی، کئی رات آپ لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ بیٹھنے کو تیار ہو؟ میں نے ان نصیحتوں میں سے 2 آیتوں کو منتخب کیا ہے جس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں کرتے ہیں۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ایک کر کے، اور اس یقین اور عزم کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ان 2 آیتوں میں 4 نصیحتیں کرتے ہیں۔ اس میں سے پہلی نصیحت بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جوان، بوڑھا، مرد، عورت، ہر ایک اس نصیحت پر غور کرے۔ حضرت لقمان کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ فرماتے اے میرے بیٹے، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھ کہ تو نے اس دنیا میں کوئی چھوٹا سا عمل کیا۔ کتنا چھوٹا؟ اتنا چھوٹا کہ رائی کے دانے کے برابر ہے، اور وہ رائی کا دانہ کہاں ہے؟ وہ زمین میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ وہ رائی کا دانہ کہاں ہے؟ آسمان کے گوشوں میں، نظروں سے اوجھل ہے۔ چھوٹا سا عمل رائی کے دانے کے برابر، اور وہ رائی کا دانہ بھی زمین میں کہیں دفن ہے، آسمان میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ اے میرے بیٹے یاد رکھنا، کل قیامت کے دن تیرا رب تیرے اس چھوٹے سے عمل کو بھی تیرے سامنے پیش کرے گا۔ کیا مطلب اپنے بیٹے سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب دنیا میں کچھ کر، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا، یہ سوچ کے کر کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر عمل کو کرتے وقت ذہن میں یہ بٹھا کہ آج جو کروں گا کل حساب دینا پڑے گا۔ جب آنکھ سے کچھ دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کل حساب دینا پڑے گا۔
جب کان سے کچھ سن تو یہ سوچ کے سن کل حساب دینا پڑے گا، جب زبان سے کچھ بول تو یہ سوچ کے بول کل حساب دینا پڑے گا، جب حلق سے کوئی لقمہ اتار تو یہ سوچ کے اتار کی حساب دینا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر انسان کے دل میں حساب کا یقین بیٹھ جائے تو بتاؤ وہ گناہ کر سکے گا؟ اگر اس کو یقین ہو کہ میں آنکھ سے جو دیکھ رہا ہوں اس کا حساب دینا پڑے گا تو کبھی وہ آنکھوں کا مس یوز کر سکتا ہے۔ اگر یقین ہو کان سے جو سن رہا ہوں اس کا حساب دینا پڑے گا تو کان کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ جو بول رہا ہوں اس پر میری پکڑ ہوگی تو غلط بات بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت یہی کرتے ہیں کہ اے بیٹا، دنیا میں زندگی گزار اس یقین کے ساتھ کہ آج جو کچھ کرے گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے گا خدا اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے گا خدا اس کو نیک راستے پر چلنا اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اور جس کے دل سے حساب کا یقین نکل گیا تو یاد رکھو اس میں اور جانور میں پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ آج مسلمان گناہ کر رہا ہے، یہ امت گناہوں کی دلدل میں دھنسی بھی ہے۔ ہم جب دولت کماتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ حرام و حلال میں فرق کریں۔ ہم جب موبائل پر پکچر دیکھنے لگتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہم جب زبان سے کچھ بولتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو ہم نے کس کو کیا بولا ہے ہم بول کے بھول جاتے ہیں، مگر خدا کا فرشتہ لکھنا نہیں بھولتا، وہ کل نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کر لے گا۔ بتاؤ بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج اس یقین کو دل میں بٹھاؤ کہ میں دنیا میں جو کروں گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا، تو اس کی برکت سے اللہ میدان محشر میں آپ کی اور ہماری مدد کرے گا۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، کل صبح شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جب کلین شیو کرنے کا ارادہ ہو تو یہ سوچ لینا آج جو کر رہے ہو کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ نبی کی سنت کو ہاتھوں سے کھرچ کے نالیوں میں بہانے والے بتاؤ خدا کی پکڑ سے کیسے بچے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہمیشہ زندگی کے ہر قدم پر گناہ سے اور حرام سے بچیں گے، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرو، تمہارا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بدنصیب ہے وہ انسان جو گناہ کرے اور معافی نہ مانگے۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے آؤ گے اور سچے دل سے مجھ سے معافی مانگو گے، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ وعدہ کرنا ہے، جیسے مولانا نے فرمایا ابھی، کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر بڑے چھوٹے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پر یہ وعدہ کرو کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے گا تو سچے دل سے توبہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں بڑا رحیم ہوں، کریم ہوں، لو بلغت یابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اللہ کہتا ہے اے ابن آدم، اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ اگر تیرے گناہوں کو ایک پر ایک کر کے رکھا جائے تو زمین سے آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، پھر بھی فکر مت کر، سچے دل سے توبہ کر، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ لیکن یاد رکھو توبہ کرنے کی توفیق کس کو ملتی ہے؟
توبہ کرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرے خدا اس کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک آخری بات جو حضرت لقمان کی پہلی نصیحت سے متعلق ہے وہ کیا ہے کہ دیکھو اگر دل میں اس یقین کو بٹھاؤ گے کہ مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہے تو اللہ رب العزت میدان محشر میں تمہاری تکریم کرے گا، تمہاری تعظیم کرے گا، تمہارا اکرام کرے گا۔ اکرام کیسے ہوگا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو میدان محشر میں اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ بد نصیب وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کو الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جن کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا ان کا حال کیا ہوگا؟ قرآن منظر کشی کرتا ہے اور فرماتا ہے اللہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ یاد رکھو میدان محشر میں کامیاب وہ نہیں ہوگا جس کے پاس روپے ٹکے بہت ہوں، کامیاب وہ نہیں ہوگا جس کے پاس خوبصورت اور قیمتی گھر ہو، کامیاب وہ نہیں ہوگا جس کے پاس آرام دہ کاریں اور گاڑیاں ہوں، کامیاب وہ ہوگا جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے، وہ پورے میدان محشر میں اچھلتا کودتا پھرے گا، ہر ایک کے پاس جائے گا، کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور پھر ایک جملہ وہ کہے گا میدان محشر میں کھڑے ہو کر، اللہ قرآن میں اس کے جملے کو نقل کرتا ہے، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا اے لوگوں آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، تمہیں اس کی وجہ معلوم ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری تھی کہ ایک دن مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ تم بھی اس یقین کو دل میں بٹھاؤ، اللہ اس کی برکت سے تمہیں بھی نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ اور جس کے دل میں یہ یقین نہ ہو اس کا نام اعمال اسے الٹے ہاتھ میں ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ کچھ بد نصیب ہوں گے جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، جس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ کسی کو دکھائے گا نہیں، چونکہ گناہوں سے سیاہ ہوگا نام اعمال، وہ کہے گا کاش نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ اور پھر وہ ایک جملہ وہ بھی کہے گا، خدا اس کے جملے کو بھی نقل کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے کہے گا دیکھو نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں ملا، اس کی وجہ کیا ہے تم جانتے ہو؟ اور پھر خود کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ میرے دوستو آؤ ہم اس یقین کو دل میں بٹھائیں جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ اس کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو ایک دوسری نصیحت پر بھی عمل کر، اور وہ دوسری نصیحت یہ ہے کہ آج سے عہد کر لے کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا رہوں گا۔ جو نماز پابندی سے پڑھے گا رب ذوالجلال اس کو ہر طرح کی عافیت اور کامیابی سے مالا مال فرمائے گا۔
میرے دوستوں اور ساتھیوں، نماز سب سے اہم فریضہ ہے، اور آج مسلمان نماز سے کھلواڑ کر رہا ہے، نماز کو کھیل بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ اس میں ایسے ہوں گے مجمع میں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بقیہ کوئی نماز نہیں پڑھتے، اور اس مجمع میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نمازی ہیں، محلے والے بھی ان کو نمازی کہتے ہیں، گھر والے بھی نمازی کہتے ہیں، وہ خود بھی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، مگر اس سے پوچھو کہ روزانہ کتنی پڑھتے ہو تو پتہ چلے گا پڑھتا تو ہے، کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، کسی دن 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء بغیر پڑھے سو گیا، اور فجر میں تو اٹھتا ہی نہیں، سوتا ہی رہتا۔ خدا نے روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہم 2 پڑھیں یا صرف جمعے کی پڑھیں تو در حقیقت ہم خدا کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو خدا کے حکم کا مذاق اڑائے اس کے لیے نجات کے سارے راستے بند ہیں۔ میرے دوستو، جس نے نماز کی پابندی کی اس نے خدا کی رحمت کے دروازوں کو اپنے لیے کھلوا لیا، اور جس نے نماز کی پابندی نہیں کی، یاد رکھو وہ خدا کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس مجمع میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حج کر رکھے ہیں اور پیسہ ہے، وہ ہر سال عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں سب سے پہلے حساب ہوگا تو نماز کا ہوگا۔ فرشتہ کہے گا دکھا نماز کتنی پڑھ کے آیا، اور وہاں آدمی کہنے لگے کہ میاں میری نماز کو چھوڑو، دیکھو میں 10 حج کر کے آیا ہوں۔ فرشتہ کہے گا اپنے حج اپنے پاس رکھ، یہ بتا نمازیں کتنی پڑھ کے آیا۔ صاحب میں نے رمضان کے روزے نہیں چھوڑے، سارے روزے رکھے، ٹھیک ہے ایک طرف رکھ روزہ، پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھ کے آیا۔ اول ما يحاسب يوم القیامة الصلاة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نماز کے ساتھ کھیل اللہ کو کسی قیمت پر قبول نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ طے کرو کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی، روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھو ایک بات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کچھ لوگوں کی تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے نہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہے، پھر حج پہ جانے والے نہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہے، پھر تسبیح گھمانے والے نہیں، ان کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کی تعریف کرتا ہے، اے خدا وہ کون لوگ ہیں؟ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، اچھا وہ کہاں ہوں گے؟ فرماتا ہے وہ بازاروں میں ملیں گے۔ اچھے لوگ بازاروں میں، ہاں وہ اپنی بزنس میں لگے ہوں گے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکان پر بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اچھائی کیا ہے؟ وہ دنیا میں مگن رہتے ہیں، لین دین میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد کے منارے سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں آ کر اپنا ماتھا اپنے رب کے سامنے ٹیک دیتے ہیں۔ ان سے اچھا کوئی نہیں۔ میرے دوستو، نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر کے عورتوں کو، سب کو نماز کا عادی بناؤ۔ اللہ ہم سب کے لیے اس کی برکت سے خیر کے دروازے کھول دے گا۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت کرتے ہیں، اور دیکھو یہ بڑی اہم نصیحت ہے۔ یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اگر کامیابی چاہتا ہے تو ایک تیسری نصیحت پر بھی عمل کر، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک تو ایک کام کر، اور وہ کام یہ ہے کہ جو خیر کی بات، جو بھلائی کی بات، جو دین کی بات تجھے معلوم ہو، وہ دوسروں تک پھیلانے اور پہنچانے کی کوشش میں لگا رہے۔
دین کی بات دوسروں تک پہنچا، اپنے گھر والوں تک پہنچا، اپنے دوست احباب تک پہنچا، جو دین کی بات تجھے معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچا کر کے انہیں اس پر عمل کی دعوت دے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب دو بیٹھتے ہیں تو تیسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ ہم دین کی بات نہیں کرتے آپس میں بیٹھ کر، ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے مومن کی صفت بیان کی، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ میرے دوستو، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ بیٹھے تو ایک دوسرے تک دین کی بات پہنچائے۔ آج ہم غیبت میں مصروف ہوتے ہیں، دین کی بات نہیں پہنچاتے۔ آپ یہاں سن رہے ہو، یہاں سے اٹھو گے دامن جھاڑ کے اٹھو گے، جو سنا ہے وہ اپنے گھر والوں تک بھی پہنچانے کو تیار نہیں۔ ہم اگر دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے دین کی کچھ بات سنی اور دوسروں تک پہنچائی، 10 آدمیوں تک، 50 آدمیوں تک، 100 آدمیوں تک، تجھ سے سن کر کے اگر 10 آدمی اس پر عمل کریں گے تو خدا ان 10 آدمیوں کے عمل کے بدلے میں اجر و ثواب تیرے نام اعمال میں بھی درج کر دے گا۔ تجھے فری میں اجر و ثواب ملے گا، عمل کر رہا ہے کوئی اور، اجر و ثواب تجھے بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اس تک دین کی بات کو پہنچایا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ جو دین کی بات ہمیں معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے دین کی باتیں پہنچاؤ، اگرچہ تمہیں تھوڑی سی بات معلوم ہو۔ پورا عالم ہونا، محدث ہونا، فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر دین کی 2 باتیں ہی تمہیں معلوم ہیں تو وہی بات دوسروں تک پہنچاؤ، تاکہ دین کے پہنچانے والوں میں خدا تمہارے نام کو بھی شامل کر لے۔ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں۔ خیر کی طرف بلائیں کیا مطلب؟ یعنی بھلی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ بتاؤ آج سے اس کام کو کرو گے؟ اور دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، بھلائی کی باتیں پہنچانا آسان ہے، کرو اس کام کو، لیکن اس کی شروعات اپنے گھر سے کرو۔ دوسرے محلوں میں، دوسرے شہروں میں، دوسرے قصبوں میں جا کے بتاتے ہو، ٹھیک ہے وہ بھی کرو، لیکن اپنے گھر والوں کو مت بھولو، ان کا حق زیادہ ہے۔ جی یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر على ما اصابک۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت، آخری نصیحت کرتے ہیں، یہ سب سے اہم نصیحت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ امت نے اس کام کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میری اس بات کو یاد رکھ، تیری ایک ذمہ داری ہے۔ اے ابا جان، کیا ذمہ داری ہے؟ تیری ذمہ داری ہے کہ جب تیرے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہو، خدا کا کوئی حکم توڑا جا رہا ہو، تو تیری ذمہ داری ہے کہ گناہ کرنے والے کو گناہ کرنے سے روک اور اللہ کے حکم کو باقی رکھ۔ گناہ کرنے والے کو پیچھے ڈھکیل، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، گناہوں پر روک ٹوک کر، ورنہ یاد رکھو گناہ سے نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے۔ گناہ سے نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے۔ اگر ہمارے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں تو یاد رکھو خدا کے ہاں گناہ کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہے۔
کیونکہ گناہ سے نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے. فرماتے ہیں وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، گناہوں سے روکو، پیار سے روکو، سمجھا کر کے روکو، سختی سے روکو، مگر روکو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی کسی گناہ کو ہوتا دیکھے اور اس کے اندر طاقت ہو کہ وہ ہاتھ سے اس گناہ کو روک سکتا ہے تو فلیغیرہ بیدہ، تو اپنے ہاتھوں سے گناہ کو روکے. اور اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، کمزور آدمی ہے، تو فبلسانی، تو زبان سے کہہ، گناہ کرنے والے کو سمجھا کہ جو تم کر رہے ہو یہ حرام ہے، اس سے بچو. اور فرماتے ہیں اگر تو اتنا کمزور ہے کہ نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے، تجھے ڈر ہے کہ گناہ کرنے والے بہت طاقتور ہیں، تجھے نقصان پہنچائیں گے، تو کیا کر؟ تو فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اس بات کا ارادہ کر کہ میرا رب جب مجھے طاقت دے گا تو میں اس گناہ کو مٹا کر کے دم لوں گا. ایک گناہ ہوتے ہوئے انسان دیکھے اور اس کو نہ روکے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں خدا کی محبت اور آخرت کی فکر نہیں ہے. بتاؤ آج مسلم سماج میں گناہ پروان چڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ گناہ پھیل رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور چپ رہتے ہیں. یاد رکھو گناہ جب حد سے آگے بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ خدا کی طرف سے عذاب آئے گا، اور جو گناہ کر رہے ہیں وہ بھی برباد ہوں گے، اور جو گناہ تو نہیں کر رہے مگر گناہ کرنے والوں کو روک نہیں رہے ہیں وہ بھی برباد ہوں گے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک آیت میں بنو اسرائیل کے واقعے کو ذکر کرتا ہے. ہوا یہ تھا کہ بنو اسرائیل یہ دریا کے کنارے آباد تھے، ان کا کام ہی یہ تھا مچھلیوں کو پکڑتے تھے، انہی کو کھاتے تھے، ان کو بیچتے تھے. اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ سنیچر کا دن تمہارے لیے عبادت کا دن ہے، اس دن تم شکار نہیں کرو مچھلی کا، صرف عبادت کرو. تو بنو اسرائیل میں 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو شکار نہیں کرتا تھا مگر اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، باہر ہی نہیں کرتے تھے وہ لوگ سنیچر کے دن. دوسرا گروہ وہ تھا جو کھل کے شکار کرتا تھا، خدا کے حکم کا مذاق اڑاتا تھا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو شکار تو نہیں کرتا تھا مگر شکار کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتا تھا کہ بھئی شکار مت کرو، گناہ ہے، حرام ہے، ایسا مت کرو. شکار کرنے والے نہیں مانے اور گناہ برابر کرتے رہے تو قرآن کہتا ہے اس قوم پر خدا نے عذاب بھیجا. اب عذاب میں 3 گروہوں میں سے کتنے گروہ مارے گئے دیکھو. فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ کہتا ہے جب وہ لوگ میرے حکم کو بھول گئے اور گناہ حد سے آگے بڑھ گیا تو جو لوگ گناہ سے روکنے کا کام کرتے تھے میں نے ان کو تو بچا لیا، اور بقیہ جتنے لوگ تھے سب کو عذاب میں پیس کر کے ختم کر دیا. تو دیکھو بچے کون؟ جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتے تھے. گناہ عذاب آیا تو وہ بھی ہلاک ہوئے جو گناہ کر رہے تھے، اور وہ بھی ہلاک ہوئے جو گناہ تو نہیں کر رہے تھے مگر گناہ کرنے والوں کو روکنے کی کوئی فکر نہیں کرتے تھے. مسلمانوں اس آیت کے منشا کو سمجھو. اللہ کہتا ہے گناہوں سے روکو لوگوں. آج ہمارے گھروں میں گناہ ہو رہے ہیں، ہم نہیں روکتے. ہماری اولاد گناہ کر رہی ہے، ہم نہیں روکتے. ہمارے پڑوس میں گناہ ہو رہے ہیں، ہم نہیں روکتے. تو بتاؤ آسمان پھٹے گا تب کرو گے یا زمین دھسے گی تب کرو گے؟ طے کرو کہ آج سے ہی ہم گناہوں سے روکنے کا کام بھی کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ ایک سوال ہم سے لوگ کرتے ہیں. سوال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے،
پکچریں دیکھ رہا ہے، ہم اسے روکیں گے تو وہ تو ہمیں دھکا دے کے بھگا دیتا ہے کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، میں جو چاہوں کروں. تو روکنے سے فائدہ کیا ہو؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا کام گناہگار تک خدا کے پیغام کو پہنچا دینا ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہم یہ کہہ دیں کہ جو تم کر رہے ہو وہ گناہ ہے، ہماری ذمہ داری ختم. وہ مانتا ہے بہت اچھا، نہیں مانتا تو وہ جانے اس کا، خدا جانے. ہدایت دینا تو اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ آپ کا کام بھی میرے پیغام کو پہنچا دینا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے دوستوں اور ساتھیوں، گناہوں سے روکنے کا کام کرو. امت نے آج اس کام کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے دو چیزوں کا خیال رکھو. بہت اہم ہے دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ گناہوں سے روک ٹوک کا کام آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے. دوسروں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ بعد میں جائیے، پہلے اپنے گھر کا حال تو دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیتا ہے اور کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی آپ اپنے قریبی خاندانی لوگوں کو پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، بعد میں آگے بڑھیے گا، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لیجئے. اور دوسری بات ایک اور ہے جو بہت اہم ہے کہ گناہوں سے روک ٹوک کرو، لیکن آپ کا انداز محبت کا ہونا چاہیے، آپ کا انداز پیار کا ہونا چاہیے، نفرت نہ ہو. گناہگار سے اگر روک ٹوک کرو گے اس طرح سے کہ آپ اس کو ڈانٹو، اس کے اوپر ناراض ہو، اس کی بے عزتی کرو، تو یاد رکھو جھگڑے بڑھیں گے اور گناہ کبھی ختم نہیں ہوگا. پیار سے محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کرو، راتوں کے اندھیرے میں اس کے لیے دعا کرو تو اللہ تمہاری باتوں میں اثر پیدا کرے گا اور اس کے دل میں گناہ کی نفرت ڈال دے گا. لیکن اگر جھگڑا کرو گے، لڑائی کرو گے، سختی دکھاؤ گے، گالم گلوچ کرو گے، تو یاد رکھو اس طرح کی دعوت نہ اسلام نے قبول کی ہے اور نہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جب نہیں عن المنکر کرو تو انداز بہت نرمی کا اور محبت کا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دیا خدا نے کہ فرعون کی طرف جاؤ، یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جاؤ اسے سمجھاؤ جا کے. اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے نیک اور صالح یہی دو آدمی تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. اور اس وقت زمین میں سب سے بڑا کافر اور خدا کا سب سے بڑا دشمن فرعون تھا. لیکن اللہ اپنے دونوں نبیوں سے کیا کہتے ہیں کہ آپ نہیں عن المنکر کیجئے، فرعون کو گناہوں سے باز رکھنے کی بات کیجئے. لیکن کیسے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. آپ جائیے دونوں، لیکن فرعون سے نرمی سے گفتگو کیجئے گا، وہ بادشاہ ہے، اس کی آداب کا خیال رکھیے گا، نرم بات کیجئے گا. اگر آپ نرم بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، مگر سختی سے بات مت کیجئے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس چوتھی نصیحت پر بھی عمل کرو، اپنے گھر سے اس کام کو شروع کرو، اور جہاں کوئی گناہ ہوتا دیکھو پیار سے محبت سے لوگوں کو اس سے روکنے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.